السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم جماعت ہشتم کا نیا سبق مثالی طالب علم پڑھیں گے۔ اس کے تدریسی مقاصد یہ ہیں کہ ایک مثالی طالب علم کی خصوصیات سے طلباء کو آگاہ کرنا تاکہ وہ اپنے اندر اچھا طالب علم بننے کی لگن پیدا کر سکیں اور وہ جان لیں کہ محنت، ثابت قدمی اور مستقل مزاجی ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ جب تک وہ محنت سے، مستقل مزاجی سے آگے نہیں بڑھیں گے، لگاتار اور مسلسل محنت نہیں کریں گے، تب تک وہ مثالی طالب علم نہیں بن سکتے۔ نیز حصول علم کی اہمیت سے شناسا ہو سکیں اور انہیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ علم حاصل کر کے ہی وہ دنیا میں کامیاب و کامران ہو سکیں گے۔ خاص الفاظ: ہمتن گوش، غور سے سننا، ہر دل عزیز پسندیدہ، بزم ادب، ادب کی محفل، صفات خوبیاں، تلاوت قرآن پاک پڑھنا، خوش اسلوبی اچھے طریقے سے، تحائف نظر، خوش گفتار، خوش کلام، اچھی گفتگو کرنے والا، ترجیح فوقیت، خصوصیات خوبی۔ مثالی طالب علم: مختوم صاحب اسکول میں اردو کے استاد ہیں۔ بچوں میں بہت مقبول اور ہر دل عزیز ہیں۔ مقبول یعنی مشہور، ہر دل عزیز یعنی ہر ایک کو پسند یا دل کو اچھا لگنے والے۔ استاد پڑھانے والے، قواعد کی روح سے اسم فاعل۔ مخدوم صاحب بچوں کو نصاب کے ساتھ، نصاب یعنی پڑھائی کا کورس، زندگی کے بارے میں اچھی اچھی باتیں بھی بتاتے رہتے ہیں۔ اس بار ہفتہ وار بزم ادب میں انہوں نے اپنی جماعت کے بچوں سے کہا کہ آج ہم ایک مثالی طالب علم کی صفات اور خصوصیات پر گفتگو کریں گے۔ ہفتہ وار یعنی ہفتے میں ایک بار، بزم ادب یعنی ادب کی محفل، شعر و سخن کی محفل، جماعت یعنی کلاس، مثالی طالب علم یعنی ایسا طالب علم جس کی مثال دی جا سکے، اور طالب علم ہوتا ہے بیٹا علم کی طلب رکھنے والا۔ صفات خوبیاں، خصوصیات، خصوصیت کی جمع یعنی خاص باتیں۔ تو یہاں پر مختوم صاحب بچوں کو مثالی طالب علم کے بارے میں بتا رہے ہیں تاکہ آپ سب بھی خود کو ایک مثالی طالب علم بنانے کی کوشش کریں، یعنی جد و جہد۔ سب طلباء ہمتن گوش ہو گئے، یعنی پوری توجہ سے سننے لگے۔ جماعت کے مانیٹر طارق نے کوئی سوال پوچھنے کے لیے ہاتھ کھڑا کیا۔ پوچھنے یعنی دریافت کرنے۔ تو مختوم صاحب نے اسے اشارے سے سوال پوچھنے کی اجازت دی۔ طارق: سر، مثالی طالب علم کا کیا مطلب یعنی معنی ہوتا ہے؟ اس اقتباس میں مصنف بتا رہے ہیں کہ مختوم صاحب ایک بہت بہترین، بہت عمدہ اردو کے استاد تھے، بہت تجربہ کار، اور کافی سالوں سے وہ صرف اور صرف اردو پڑھا رہے تھے۔ اس لیے وہ بچوں کی نفسیات کو سمجھتے تھے اور وہ ان کے لیے آسانیاں فراہم کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ بچے صرف اور صرف کتابیں نہ رٹیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ زندگی کی عملی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیں تاکہ وہ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہو سکیں، وہ بولنے کا فن سیکھ سکیں اور پڑھائی لکھائی میں بھی مہارت حاصل کر سکیں، اور زندگی کی اہمیت کو سمجھ سکیں، اور عملی زندگی میں جس چیز کی انہیں ضرورت پڑ سکتی ہے وہ اس کے لیے ایک میدان مہیا کرنا چاہتے تھے جہاں پر وہ اپنے لیے نئی راہیں تلاش کر سکیں، ان کے لیے علم کے نئے دروازے کھل سکیں، اور وہ سمجھ سکیں کہ حقیقتاً کون سی راہیں ان کے مزاج سے مطابقت رکھتی ہیں، کیا وہ اچھے مقرر بن سکتے ہیں یا اچھے ادیب اور فنکار بن سکتے ہیں۔ تو اس طرح وہ بآسانی اپنے راہوں کا تعین کر سکتے ہیں اور ان میں خود اعتمادی کا اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے
وہ اپنے بچوں کے لیے ہر وہ کام کرنا چاہتے تھے جو ان کے لیے زیادہ آسانیاں فراہم کر سکے۔ تو اس لیے لوگ انہیں بہت اچھا سمجھتے تھے، ان کی بڑی عزت کرتے تھے، اور طلباء میں بھی وہ بہت مقبول اور مشہور تھے، اور سبھی لوگ انہیں پسند کرتے تھے، دل سے ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ اور مخدوم صاحب بچوں کو نصاب کے ساتھ ساتھ زندگی کے بارے میں بتاتے، اور پھر ہفتے میں ایک بار وہ بزم ادب کی محفل سجایا کرتے تھے، اور اس میں مختلف موضوعات اور مختلف سرگرمیاں کرواتے تھے تاکہ بچے دلچسپی لیں، اور جو ٹیلنٹ، جو خصوصیات اور خوبیاں ان کے اندر ہیں، وہ اس کے مطابق وہاں پر محفل میں شریک ہو سکیں۔ تو انہوں نے اپنی جماعت کے بچوں سے کہا کہ آج ہم ایک مثالی طالب علم کی صفات اور خصوصیات پر گفتگو کریں گے، کیونکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ تمام جماعت کے بچوں میں مثالی طالب علم بننے کی لگن پیدا ہو، شوق پیدا ہو، اور ان میں وہ تمام خصوصیات آ جائیں جو کہ ایک مثالی طالب علم میں ہوتی ہے، اور تمام لوگ ان کے بچوں سے پیار کریں، اور وہ حقیقتاً زندگی سے اور اسکول سے کچھ بن کر نکلیں، کچھ سیکھ کر نکلیں، اور عملی زندگی میں نمایاں کارنامے سر انجام دے سکیں۔ اس لیے وہ اپنے تمام طلباء کو مثالی طالب علم بنانا چاہتے تھے، اور یہ موضوع منتخب کرنے کا بھی یہی مقصد تھا۔ تو جماعت کے مانیٹر طالب علم نے سوال پوچھنے کے لیے ہاتھ کھڑا کیا، تو مختوم صاحب نے اسے اشارے سے سوال پوچھنے کی اجازت دی کہ ہاں وہ اب پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ استاد صاحب اپنی بات مکمل کر چکے ہیں، تاکہ انہیں بات کرنے کے، گفتگو کے آداب بھی سمجھ میں آ جائیں کہ بات کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور کیسے بات کرنے کی اجازت لینی چاہیے۔ مختوم صاحب: بیٹا، ہم سب سے پہلے آپ کو یہی بتانے والے ہیں کہ مثالی طالب علم کس کو کہتے ہیں۔ طارق: سر، معافی چاہتا ہوں، یعنی غلطی پر معافی مانگی کہ میں درمیان میں بول پڑا۔ ہمیں بتائیے کہ ایک مثالی طالب علم کون ہوتا ہے؟ مختوم صاحب: مثالی طالب علم ایک ایسے طالب علم کو کہتے ہیں جو اپنی خوبیوں اور صلاحیتوں کی وجہ سے، خوبیوں یعنی صفات، صلاحیتوں یعنی اہلیتوں کی وجہ سے دوسرے طالب علموں کے لیے ایک مثال اور نمونہ ہو۔ سرفراز: سر، ہمیں یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ کون مثالی طالب علم ہے؟ مخدوم صاحب: ہم سب بچوں سے سوال جواب کریں گے، لیکن ضروری ہے کہ پہلے دوسروں کی بات غور سے سنیں، پھر بات کرنے کے لیے ہاتھ کھڑا کریں، اور جب دوسرے خاموش ہو جائیں تو پھر بات کریں۔ تنویر: سر، یہ بھی تو ایک مثالی طالب علم کی خوبی ہے کہ وہ دوسروں کی بات غور سے سنیں، کسی کی بات نہ کاٹے، اور اپنی باری آنے پر بات کرے۔ مخدوم صاحب: شاباش، تم نے بالکل درست کہا، یعنی صحیح، یہ بھی مثالی طالب علم کی ایک خوبی ہے۔ انور: سر، آپ ہمیں تفصیلاً ترتیب وار بتائیں کہ ایک مثالی طالب علم میں کون کون سی خوبیاں ہوتی ہیں۔ مخدوم صاحب نے طارق کے سوال پوچھنے پر اسے کہا کہ بیٹا، ہم سب سے پہلے آپ کو یہی باتیں بتانے والے ہیں کہ مثالی طالب علم کہتے کسے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، اور اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ تو اس پر طارق نے ان سے معافی مانگی، اور معذرت کی کہ وہ درمیان میں بول پڑا اور استاد صاحب کی بات مکمل نہیں ہونے دی۔ تو ساتھ ہی اس نے درخواست کی استاد صاحب سے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ایک مثالی طالب علم کون ہوتا ہے۔ تو مختوم صاحب نے بتایا کہ مثالی طالب علم ایسے طالب علم کو کہتے ہیں جو اپنی خوبیوں، اپنی اہلیتوں کی وجہ سے دوسرے طالب علموں کے لیے ایک مثال ہو، نمونہ ہو، اور لوگ اس کی مثال دیں، اس میں تمام اچھی خوبیاں موجود ہوں، جو لائق تقلید ہوں، اور لوگ اس کی نقل کرنے میں فخر محسوس کریں۔ سرفراز: سر، ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا، ہم کیسے جانیں گے کہ کون مثالی طالب علم ہے؟ تو مختوم صاحب نے کہا کہ ہم سب بچوں سے سوال جواب کریں گے، لیکن سب سے اہم بات کیا ہے کہ آپ نے بات غور سے سننی ہے، پھر ہاتھ کھڑا کرنا ہے، اور جب دوسرے خاموش ہو جائیں اور تو پھر آپ نے بات کرنی ہے، اور تنویر: سر، یہ بھی تو ایک مثالی طالب علم کی خوبی ہے کہ دوسروں کی باتیں غور سے سنیں
اور کسی کی بات نہ کاٹے اور اپنی باری آنے پر بات کرے۔ یعنی بیسک چیز یہ ہے، خاص بات یہ ہے کہ دوسروں کی باتوں کو سننا ہے اور ان کی باتوں کو کاٹنا نہیں ہے، بلکہ جب تک باری نہ آئے تب تک بات نہیں کرنی۔ مختوم صاحب شاباش، تم نے بالکل درست کہا، یہ بھی ایک مثالی طالب علم کی خوبی ہے۔ انور: سر آپ ہمیں تفصیلاً یعنی کھل کر وضاحت کے ساتھ بتائیے کہ ایک مثالی طالب علم میں کون کون سی خوبیاں اور خصوصیات ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کے لیے مثال اور نمونہ بن جائے، اور وہ کیسے محنت اور ثابت قدمی سے، مستقل مزاجی سے اپنی عادات کو پختہ کرتا چلا جائے تاکہ لوگ اس کی مثال دیں اور وہ سب کے لیے نمونہ بن جائے۔ امید کرتی ہوں میری چھوٹی سی کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح پڑھا کر ہم اپنے طلباء و طالبات اور بچوں کے لیے آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ اگر آپ کو